السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد یاسر خان ہمارا ناول پر مختصر لیکچر سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس ضمن میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ناول کی ابتدا، اولیت ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے ناول میرۃ العروج پر بات ہوئی۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے مختصر بات کی شرر پر اور ان کے ناول فردوس بری کا خلاصہ بیان کیا۔ تو آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ تو آج مرزا ہادی رسوا اور امراؤ جان ادا پر بات کریں گے۔ تو امراؤ جان ادا اردو کا ایک ایسا لازوال ناول ہے جسے ہم اردو کا پہلا جو ہے مکمل ناول ہم کہہ سکتے ہیں۔ مکمل سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام فنی خصوصیات جو ہے موجود ہے جو کہ ایک ناول میں ہونی چاہیے۔ تو رسوا کا اگر ہم تعارف کریں تو رسوا جو ہے وہ لکھنؤ میں پیدا ہوتے ہیں 1858 میں۔ والد کا نام مرزا محمد تقی تھا۔ مرزا ہادی رسوا عربی، فارسی، فلسفہ، ریاضی، طب اور کئی دوسرے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو کیمیا گری سیکھنے کا بھی شوق تھا، اور اسی کیمیا گری کے تجربات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ ناول لکھا کرتے تھے اور پھر جو آمدن اس سے ہوتی تھی تو وہ کیمیا گری کے جو ہے نا وہ تجربات کیا کرتے تھے۔ تو کیمیا گری میں تو وہ نام پیدا نہ کر سکے، لیکن ناول میں جو ہے نا انہوں نے ایسا نام پیدا کیا کہ جو ناول کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رسوا نے جو ہے امراؤ جان ادا کے علاوہ افشائے راز سے ایک ناول، افشائے راز نام سے ایک ناول لکھا جو 1896 میں شائع ہوا۔ پھر ذات شریف اور شریف زادہ کے نام سے ناول لکھے جو 1900 میں شائع ہوئے۔ اس طرح ایک اور ناول اختری بیگم 1924 میں ان کا جو ہے وہ شائع ہوا۔ تو ان کے جو ناول ہیں امراؤ جان ادا، ان پر فلمیں بھی بن چکی ہے۔ پاکستان سے بھی ایک فلم جو ہے وہ بنائی گئی ہے، دوسرا بھارتی فلم بھی ان پر بن چکی ہے۔ آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو ناول کی ساری کہانی جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو مرزا ہادی رسوا کی جو وفات ہے وہ دکن میں اکتوبر 1931 میں ہوتی ہے۔ امراؤ جان ادا کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو یہ ایک معاشرتی اور نفسیاتی ناول ہے جس کی کہانی بنیادی کردار امراؤ جان ادا یعنی امیرن کی زبانی سنائی جاتی ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب و معاشرت کو اس طرز پر بیان کیا جاتا ہے کہ آج کا قاری بھی مرزا رسوا کے دور کے لکھنؤ کی معاشرت سے بخوبی واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اسی دور میں جینے لگتا ہے۔ نوابوں کی حویلیوں سے طوائفوں کے کوٹھے تک کی جو خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے جو اس وقت کی لکھنوی تہذیب کا خاصہ تھی۔ تو امراؤ جان ادا جو کہ شاعرہ بھی ہے، ان کی ملاقات ایک مشاعرے میں مرزا ہادی رسوا سے ہوتی ہے، جہاں سے ان کی سابقہ زندگی کی کہانی جو ہے انہی کی زبانی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی کہانی سناتی ہیں کہ کیسے وہ جو ہے امیرن سے امراؤ جان ادا بنی۔ تو امیرن جو ہے یہ ایک جمیندار کی بیٹی تھی۔ جمیندار نے کسی وقت میں جو ہے دلاور خان نامی ایک ڈاکو کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ تو جمیندار سے بدلہ لینے کے لیے دلاور خان جو ہے ان کی 9 سالہ بیٹی امیرن کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر اغوا کرنے کے بعد ایک مشہور طوائف خانم جان پر بیچ دیتا ہے۔ تو خانم جان کے کوٹھے میں اسے پیشہ ور طوائف بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر ہم پھر کوٹھے کے ماحول کو دیکھیں تو اس میں بسم اللہ جان جو کہ خانم کی بیٹی ہے،
وہ بھی طوائف بننے کی تربیت کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پر ایک عمر رسیدہ خاتون جو ہے وہ بوا حسینی بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں دوسرے کرداروں میں خورشید، گوہر مرزا، مولوی صاحب کے کردار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو امیرن کی بنیادی تعلیم بھی کوٹھے میں ہی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیرن کوٹھے کے ماحول میں پھر ڈھل کر امیرن سے امراؤ جان ادا بن جاتی ہے، اور کوٹھے سے ایک اپنائیت کا سا احساس انہیں ہونے لگتا ہے۔ مرزا گوہر مرزا جو اسی کوٹھے کے جو ہے نا ایک کردار ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان کی چھیڑ چھاڑ بھی ایک وقت میں جو ہے ان کو اچھی لگنے لگتی ہے، اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ مگر یہ وہ محبت ہے جو خاص ماحول اور مجبوری میں کی گئی ہو۔ تو امراؤ جان ادا کی شہرت کے باعث کوٹھے میں پھر نوابوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نواب سلطان اور امراؤ جان ادا ایک دوسرے سے پھر ان کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن نواب صاحب کی جو خاندانی وجاہت تھی وہ اس محبت کے جو ہے آڑے آ جاتی ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ امراؤ جان ادا کو ایک بار پھر جو ہے وہ کوٹھے کے ماحول سے گھٹن ہونے لگتی ہے، اور فیض علی نامی ایک ڈاکو ہوتا ہے جو انہیں کوٹھے سے بھگا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن راستے میں فیض علی ڈاکو جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح جو ہے امراؤ جان ادا پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پھر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اپنے گھر اپنے علاقے میں جاتی ہے، تو جب بھائی کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو بھائی جو ہے ایک طوائف کو گھر میں رکھنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ گھر سے پھر جو ہے واپس آ جاتی ہیں، ایک محلے میں پھر کرائے کا گھر لیتی ہیں، اور اس میں طوائف کی زندگی چھوڑ کر صوم و صلات کی پابند ہو کر زندگی جو ہے نا وہ خاموشی سے بسر کرنے لگتی ہے، یعنی وہ گمراہی کے راستے کے چھوڑ کر اب گمنامی کی زندگی جو ہے نا وہ بسر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر ناول جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناول کا مختصر خلاصہ تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ناول کی بنیادی کہانی اور اس کے کرداروں اور اس کی معاشرت کے ساتھ آپ لوگوں کی واقفیت ہو جائے، اور ناول کا جو مصنف ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی واقفیت ہو جائے۔ تو یہ ناول ہر حوالے سے بہت اہم ہے۔ ٹیسٹ میں بھی اس کے جو ہے بارے میں سوالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، انٹرویو میں بھی عموماً اس ناول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر انٹرویو میں ناول پر بحث ہوگی تو امراؤ جان ادا کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہوگا، اور ناول کی جب بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں امراؤ جان ادا جو ہے وہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر ناول کی تاریخ نامکمل ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایک تو یہ بھی جو ہے نا گزارش ہے کہ اس ناول کو آپ لوگ پڑھ لیں، بہت اہمیت کا حامل ناول ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ لوگ جو میں نے عرض کی کہ یوٹیوب پر اس پر فلم بنی پڑی ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیں، تاکہ ناول کی ساری کہانی جو ہے وہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے۔ تو یہ ہماری مختصر بات تھی مرزا ہادی رسوا اور امراؤ جان ادا پر۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر کسی دوسرے ناول نگار اور کسی دوسرے جو ہے وہ ناول کے خلاصے کے ساتھ ہوگا۔ بہت شکریہ۔